2022 تک تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا، اور اس کو نہ آ کے تو یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے؟ ایک اچھے بھلے لوگوں سے، اچھی بھلی حکومت سے آپ اپنے اختیار دے کے ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے 2013 سے لے کے 2017 تک جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم کا، تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا، پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی 2017 میں، حالانکہ الیکشن 2018 میں ہونا تھا، میں جب وزیر اعظم تھا، کہ جی یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہے۔ یہ 2016-17 میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے 2013 میں یہ شہباز صاحب بھی، یہ باقی صاحبان بھی، ڈار صاحب بھی، میں نام سب کے نہیں لیتا، بہت سارے حضرات نے مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں 2013 میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے، لوڈ شیڈنگ کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گے، اور آپ کہہ دیں، آپ 6 مہینے کہہ دیں، آپ 1 سال کہہ دیں۔ تو میں نے کہا بھائی نہ 6 مہینے میں یہ ممکن ہے، نہ یہ 1 سال میں ممکن ہے، اس کو وقت لگے گا، اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں، اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں، سبز باغ نہ دکھاؤں، کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں۔ میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں، ہم اپنے 5 سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے۔ مجھے کہنے لگے نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو 5 سال لگ جائیں گے، ہمیں مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ میں نے کہا پھر جو کام میں 5 سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، تو میں کیسے کہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا، میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کریڈیبلٹی کا سوال ہے، تو انہی چیزوں سے کریڈیبلٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ تو میں ایسا کوئی بات یا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلٹی ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا سٹیک پہ آئے۔ تو میں نے کہا، الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ جی ہم 5 سال میں اپنے اس دور میں کریں گے، تو الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے ہماری سابقہ کارکردگی کی بنا پہ ووٹ دیا، اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے، ہم نے اچھے کام کیے، ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے، اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا، کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سنبھالا، اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دیا، اس لیے نکالا ہے۔ ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، ہم نے صحیح کام کیا تھا، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا۔ اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک کی بات آتی ہے، تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے، وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے، لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا۔ آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی، انجام دی ہے، چاہے وہ اقتصادی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ دفاعی ہے، اور چاہے وہ ہماری فارن افیئرز ہے۔ ہمارے دور میں انڈیا کے
دو وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے، مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کبھی کوئی آیا تھا؟ پتہ لگنا چاہیے کہ کب کبھی کوئی آیا تھا. یہ بھی ایک صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی، ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں، اور اس ناراضگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں. آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی.